کا حکم ہے. کتنی جگہ؟ اور ہم پڑھتے نہیں. سستی. سنیو، جتنے پیارے تمہارے عقیدے ہیں عمل بھی پیارے ہو جائیں سارے ولی بن جاؤ گے. مسجدیں بناتے ہو آباد نہیں کرتے ہو. دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں، ان کا نام ہی قبضہ گروپ ہے. ان کو آتا ہی نہیں ہے اور کچھ بنتی نہیں ہے ان سے، قبضے ہوتے ہیں ان سے. تو آپ اپنی مسجدیں آباد رکھو تو ان کو قبضے کی مہلت نہیں ملے. نماز کتنی اہم ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہوگا. جس کی یہ ٹھیک اس کے سارے کام ٹھیک، جس کی یہ خراب اس کے سارے کام خراب. اللہ معاف کرے. روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود. اتنا سخت حکم. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اہم عبادت کیا نبی کے تصور سے خالی ہے؟ اونچی. آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے قیام کیا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لیے، یہ قیام ہے. الف. قیام میں کون سی شکل بنی ہوئی ہے؟ رکوع میں گئے ہے لکھا ہوا ہے، سجدے میں گئے میم لکھا ہوا ہے، اتحیات بیٹھے دال بنی ہوئی ہے. پوری نماز لفظ احمد کا نقشہ پیش کر رہی ہے. اللہ اکبر. عبادت اللہ کی ہے، مگر اللہ نے پورا جسم کیسا بنایا ہے. سب سے اہم عبادت بھی نبی کے نام کا تصور پیش کر رہی ہے. کوئی سجدہ کر رہا ہو، اس کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ کھڑے ہو جائے اور اس سجدے کرنے والے کو دیکھے. میں حدیث پڑھتا ہوں کہ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. بہت سوچا کیا راز کی بات ہے، سجدے میں اللہ کے بہت قریب کیوں ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیارا کیوں لگتا ہے. سجدہ کرنے والے کے بائیں جانب کھڑے ہو کر دیکھا تو سجدے میں بندے کا پورا جسم لفظ محمد کی شکل بنا ہوتا ہے. اس کا سر میم، دونوں ہاتھ ہے، پیٹھ دوسری میم اور پاؤں کی انگلیوں تک دال. اس لیے پیارا لگتا ہے کہ حبیب کے نام کی شکل بنا ہوا ہے. عبادت اللہ کی ہے. عبادت لیجئے جی، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیے. اتحیات جس کو آپ کہتے ہیں، قادہ. قادہ کے معنی بیٹھنا. بیٹھ کر آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری جتنی عبادت، بندگی، عاجزی، نیکی تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز ہو جائے گی. اونچی. قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، اتحیات نہیں بیٹھا، قرآن نہیں پڑھا، سب کچھ کیا، پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ملتا ہے، بندے یہ بتا یہ نماز سکھائی کس نے ہے؟ یہ قرآن تجھ تک پہنچا کیسے ہے؟ میرا نام کس نے بتایا؟ میری پہچان کس نے کرائی؟ عبادت تو نے مجھے پیش کی ہے. میری بارگاہ میں میرا حبیب موجود ہے، سلام کا ہدیہ انہیں پیش کر. تو ارادے کے ساتھ، انشاء کے ساتھ. ارادہ یہ پیپر ریڈنگ نہیں ہے، کاغذ پڑھنے کی طرح نہیں کہ پڑھا ہوا دہراتے ہیں. نہیں، ارادے سے نبی کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی. یہ اصل میں یا ایھا النبی ہے، اے نبی آپ کو سلام. نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا. تو نبی کو ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے. جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے. تو کروڑوں ہر وقت سلام کر رہے ہیں، میرا نبی سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے. جب تک عبادت میں نبی کو سلام نہ کریں عبادت پوری ہوگی؟ مجھے سب کی آواز چاہیے.
تو جب عبادت بغیر سلام کے نہیں ہوتی، ہماری محفل بغیر سلام کے کیسے ہوگی؟ بھئی السلام علیکہ ایھا النبی، دوسری طرح پڑھو تو کیا بنے گا؟ یا نبی سلام علیکہ. نماز میں پڑھوں تو جائز، نماز کے باہر پڑھوں تو ناجائز. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی وہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی مگر ادائیں مصطفیٰ کی ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بغیر بات بن سکتی نہیں ہے، اونچی نہیں ہے. جتنے لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کو بھی اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی دوبارہ موقع عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے. رمل اور اجتباع یہ دو لفظ حاجیوں کو معلوم ہوں گے. چلو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. جس وقت مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، کعبۃ اللہ میں پہنچ جائیں اور طواف شروع کرنے لگے، طواف کی نیت کر کے ہم اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے. چادر جو اوپر اوڑی ہوتی ہے وہ بغل کے نیچے سے نکال کر دایاں بازو ننگا کر دیتے. صرف طواف میں. کچھ لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں، یہاں نہیں، صرف طواف میں 7 پیروں میں. اور پہلے 3 پیرے پہلوانوں کی طرح ذرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلتے. اگر رش میں موقع نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن کرنا ایسا ہے، یہ حکم ہے. اس کو رمل اور اجتباع کہتے ہیں. کیوں؟ اور آسان کر دوں. جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر میں گئے تو امام صاحب آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. 2 رکعتیں فرض کی پڑھائیں تو قراءت کی تو آواز کے ساتھ. ظہر میں گئے تو اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب چپ، آواز آئی اونچی. کبھی پوچھا امام صاحب کیا بیٹری فیل ہو گئی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ اچانک آپ کی آواز کہاں چلی گئی؟ عصر میں آئے تو پھر چپ، آواز نہیں آ رہی. مغرب میں گئے تو امام صاحب پھر اسی طرح آواز کے ساتھ. یہ درمیان میں 2 نمازیں آپ نے بغیر آواز کے پڑھائی. فجر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ کی آواز پوری بہترین، آپ قراءت کرتے رہے جاری. اور ظہر عصر میں آپ کی آواز نہیں آئی. کبھی پوچھا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں پوچھا؟ نہیں. اگر پوچھ لیں گے تو کیا جواب ملے گا؟ آئیے دونوں کا جواب دے دوں. یہ رمل اور اجتباع کیوں ہوتا ہے؟ جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جائے طواف کرتے ہوئے، مرد حضرات دایاں کندھا ننگا کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی مدینہ کی طرف، تو مدینہ منورہ کا پرانا نام لینا اب جائز نہیں. اونچی نہیں. سب یاد کر لو، پرانا نام لینا جائز نہیں ہے. نہیں. کسی سے غلطی سے نکل جائے تو فوراً توبہ کرے اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے. یہ حکم ہے حدیث میں. پرانا نام نہیں لینا چاہیے، بھلے کسی کی شاعری میں ہو، گانے میں ہو، کسی میں ہو. وہ نام نہیں لینا، اس نام کے معنی اچھے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آ کر دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے، اور یہاں کی بیماریاں وادی جوفا میں ڈال دے. پرانے نام کا مطلب بیماری کی جگہ، فساد کی جگہ، خرابی کی جگہ. حضور گئے تو وہ دارالشفا بن گیا. کافر بڑے خوش تھے مکہ والے کہ مسلمان ایسی جگہ گئے جو وہاں جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. یہ سارے بیمار پڑ جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ہمیں اس سے لڑنا نہیں پڑے گا. حضور نے جا کے دعا کر دی، بیماری ہو گئی دور. وہاں تو دارالشفا بن گیا، شفا کا گھر. حضور جب وہاں سے عمرہ کرنے آئے فرما صحابیوں جب عمرہ کرو طواف کرتے وقت دایاں کندھا ننگا کر لینا اور پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلنا. مکے والوں کو بتا دینا ہم بیمار ہو کر نہیں آئے، ہم پہلوان بن کر آئے ہیں، سبحان اللہ. تندرست بن کر آئے ہیں.
اب مکہ مکرمہ میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، مگر حکم وہی ہے جو نبی نے دیا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جائے گا دایاں کندھا ننگا کر کے چلے گا، پتا چلا عبادت اللہ کی ہے، ادائیں مصطفیٰ کی ہے۔ نبی کی ادا کے بغیر اللہ کی عبادت ہوتی نہیں ہے۔ کیونکہ بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سنا آپ نے؟ میں اس کو پھیلا نہیں رہا، سمیٹ رہا ہوں۔ آئیے ظہر اثر میں کیوں نہیں پڑھتے آواز کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کو نماز سکھائی، نماز چھپ کے پڑھتے تھے، پھر کھل کے پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے مکہ کے جو سردار تھے، وڈیرے، کافر مشرک، انہوں نے لونڈے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، لڑکے آج کل بھی مل جاتے ہیں نا اوٹنگ کے لیے۔ نوجوان اپنی عزت نہیں کرواتے بلکہ ایسے کاموں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ تو وہ کافروں نے چھوڑے کہ جب مسلمان نماز پڑھا کرے تم شور کیا کرو، ہوٹنگ کیا کرو، اوئے اوئے اوئے، وہ اس طرح کی آوازیں لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، جب ہم فجر پڑھتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم مغرب عشاء پڑھتے ہیں یہ گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں یہ ظہر عصر میں، میرے صحابیوں ان دو نمازوں میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آج بھی دنیا کا کوئی شخص ان دو نمازوں میں آواز لگا سکتا ہے؟ نہیں اونچی؟ نہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، ادائیں مصطفیٰ کی ہے۔ نبی کے بغیر اللہ کی عبادت ہو سکتی نہیں ہے۔ اونچی؟ نہیں ہے۔ کتنی مثالیں دوں؟ آپ نے حج سن لیا، زکوٰۃ دین کا ستون ہے یا نہیں؟ اونچی؟ قرآن میں جگہ جگہ حکم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں جتنے ہیں ان سے کہو قرآن سے بتاؤ کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اب 100 پر کتنی دیتے ہو؟ 2.5 روپے۔ 100 پر 2.5%، تو 2.5 روپے ہوئے۔ یہ قرآن میں دکھا دو مجھے۔ کوئی ہے دنیا کا عالم جو قرآن سے مجھے 2.5% نکال دے؟ نہیں۔ کہاں سے نکالا؟ نبی سے۔ تو پتا کیا چلا؟ عبادت بھی اس کی ہے جو نبی کی پیروی کرے۔ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن کو مانیں گے۔ میرا ان سے سوال ہے، تمہارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ یہ قرآن بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کی طرح۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اونچی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جس کے لیے 2 جہاں بنے ہیں اس پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بنے 2 جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ جس کے لیے بنے اس کی شان کا اندازہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ گھوڑا جس وقت خریدا وہ شخص تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا، طے پایا دوبارہ آنا، پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا۔ وہ چلا گیا۔ جب دوبارہ اس کا سامنا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے، فرمایا یہ اپنی قیمت لے لو اور گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا کون سا سودا، کون سا گھوڑا، کیا بات ہے؟ فرمایا ہمارا تمہارا سودا ہوا تھا، تم نے گھوڑا بیچا تھا، ہم نے خریدا تھا، طے ہوا تھا کہ پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا۔ اس نے کہا کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا۔ صحابہ کو اونچی گئی ہے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا کون سا سودا، تو صحابہ کو غصہ آ گیا۔
کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ نبی صحیح نہیں کہہ رہے؟ تو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا چاہ رہا ہے جب وہ کہہ رہے سودا ہوا. اس نے کہا تم لوگ بیچ میں مت بولو میری ان کی بات. مگر صحابہ نے غصہ کر کے بتا دیا جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا غلط نسبت کرے مسلمان برداشت کر سکتا نہیں ہے. اونچی نہیں ہے. تو جو نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے مسلمان برداشت کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں کرے گا؟ تو جو ہلکی بات کرے یا ہلکی بات کرنے والے کو پسند کرے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس کی اپنی نہیں ہوگی, اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مسئلہ سمجھو, جو نبی کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا سودا ہوا تھا, اب تو اگر نہیں دینا چاہتا تو منع کر دے. یہ کہہ دے جی میرا ارادہ بدل گیا مگر سودا تو ہوا تھا. اس نے کہا جی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں قانون ہے ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے. اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیجئے. آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ سچی گواہی دینی نہیں, جھوٹی کے لیے سب تیار. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے. اس وقت یہ تو نہیں تھا حضور کہہ دیتے چلو بھائی تم بھی گواہی دو تم بھی گواہی دو, ایسا تو نہیں. اسلام میں تو حق بات ہے. گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو. گواہ کوئی تھا نہیں جب سودا ہوا, تو گواہ کس کو پیش کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خزیمہ تشریف لے آئے. حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے گھوڑا بیچا تھا, میں نے خریدا تھا, طے ہوا تھا یہ آئے گا پیسے لے جائے گا گھوڑا دے جائے گا. اب یہ کہتا ہے اگر سودا ہوا تھا گواہ پیش کرو. حضرت خزیمہ اس کے سامنے گئے اور جا کر کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا اور میرے نبی نے خریدا. سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, میرے نبی مسکرائے, فرمایا خزیمہ تو نے سودا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا اور گواہی دی. تو حضرت خزیمہ آگے سے یہ نہیں کہتے دے دی میری مرضی, کیا کر لے گا یہ؟ نہیں. جواب سنو نبی پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. حضرت خزیمہ کہتے ہیں حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا, آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا, جب بن دیکھے خدا کو آپ سے سن کر مانتا ہوں. تو حضور بن دیکھے سودے کی آپ سے سن کر گواہی نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا خزیمہ اتنی عقیدت اچھی نہیں ہوتی, ایسی بات نہیں. میرے نبی نے انعام دیا, فرمایا میرے صحابیوں قانون یہ ہے ہر معاملے کے دو گواہ ہوتے ہیں, مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا. اللہ یا رسول اللہ یا علی. اس ایک کی گواہی کو اونچی اونچی نہیں, مجھے پوری آواز چاہیے. دو گواہ کے برابر. قرآن کہتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. نبی ایک کو دو کے برابر کر رہے, اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی. اور اس واقعے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, کوئی بھی انکار. کیوں؟ آؤ اس کی وجہ بتا دوں. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, ترتیب بھی حضور نے لگوائی اللہ کے حکم کے مطابق, کسی صحابی نے نہیں لگائی. مگر جب قرآن کو کتابی شکل میں لکھا گیا, کیونکہ پتوں پر, کپڑوں پر, چمڑوں پر, لکڑی پر لکھا ہوا تھا, تو جب کتابی شکل میں لکھا گیا تو طے پایا ہر آیت دو آدمیوں سے سنی جائے گی. ہر آیت اونچی. یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, اور اس کے بعد یہ صرف حضرت خزیمہ سنا رہے تھے, کوئی اور نہیں سنا رہا تھا.
وہاں مسئلہ تھا کہ 2 سے سن کے لکھنا ہے، تو حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے پہلے کہہ دیا تھا جس معاملے کا گواہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی نظر کہاں تک تھی، دیکھ رہے تھے، حضور نے انعام دیا، پتا چلا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کا قانون بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ قانون بن جاتا ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے، اونچی نہیں ہے۔ عمر میں زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے؟ ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ فرض رکعتیں دکھاؤ قرآن میں کہاں؟ پڑھو قرآن، دکھاؤ مجھے کہ مغرب کی 3 رکعتیں۔ یہ ترتیب کے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر باندھنے ہیں، اس کے بعد ترتیب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ، پھر کوئی قرآنی آیات پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے قوما، پھر سجدہ کرنا ہے 7 اعضاء پہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ ساری ترتیب مجھے دکھاؤ نا قرآن میں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، کہاں سے ملی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ اللہ چاہتا ایک ایک بات کھول کے لکھ دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی، مگر اللہ نے دونوں جہان نبی کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہے میرے نبی کے بھی محتاج رہے، پتا ہو کہ دونوں جہاں ان کے لیے بنے ہیں۔ آپ نے دنیا کی بات سن لی، آئیے اب تھوڑا سا گفتگو سمیٹ کر اختتام کی طرف چلوں۔ قبر میں سارے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، اپنے بھی، پیارے بھی، تڑپنے والے بھی، رونے والے بھی، سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے، آقا وہاں بھی تشریف لائیں گے، سبحان اللہ۔ قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے آنے سے ہی وہاں سے ہم مانوس ہوں گے، ورنہ اندھیری قبر میں رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ ان کی برکت ہی ہوگی جو ہمارے لیے وہ ریاض الجنہ بن جائے گا۔ اس کو بھی چھوڑے، آگے چلے۔ حشر کا دن، کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ کتنا؟ 50 نہیں، 50,000 سال کے برابر۔ اور 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے دھوپ پڑتی ہے گرمیوں میں، صبح 9-10 بجے سے لے کے 4 بجے تک جو دھوپ پڑتی ہے نا، آپ سے برداشت 40 ڈگری سے اوپر ہو جائے، او ہو قیامت کی گرمی۔ حالانکہ 9 کروڑ میل سے زیادہ ہے دور سورج، اور اس دن 1.25 میل پر ہوگا۔ کتنی دور ہوگا؟ جس کو آپ 1.25 نیزہ کہتے ہو، 1.25 میل۔ آج 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے، 40 ڈگری ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتی، 1.25 میل پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ جتنا کوئی گناہگار ہے اتنا ہی اس کا پسینہ ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا آدھی پنڈلیوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا پورا ہی غرق ہوگا۔ زمین تانبے کی ہو جائے گی، گرم، کوئی سایہ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ بھائی کہے گا دنیا میں کہتا تھا میں تیرا بازو ہوں، گھبرانا نہیں، میں تیرا بازو ہوں، تیرا مددگار، آج مدد کرو۔ کہے گا سوری۔ یہی کہتے ہو نا آپ لوگ، انگلش ہی بولتے ہو نا، تھینک یو اور سوری اردو لفظ نہیں آتے آپ کو۔ وہاں بھی کہہ دے گا آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، آئی ایم ہیلپ لیس، مجبور ہوں، مدد نہیں کر سکتا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھی بھاگے گا اور باپ سے بھی بھاگے گا۔ وہ ماں جو بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتی، وہ باپ
جو اولاد کے لیے کیا کچھ کر لیتا ہے آج، اس دن وہ بھی کام نفسی نفسی، میری جان میری جان. نفسی کا مطلب مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے. اللہ بڑے غضب میں. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اولاد دنیا میں کہتے تھے تمہارا باپ زندہ ہے، پریشان کیوں ہو، آج مدد کرو. کہے گا نہیں کر سکتا. بیگم صاحبہ، وائف، وہ کہے گی دنیا میں تو میں ہی میں تھی. کہے گا اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا. تیری سنتا تھا، تیرے پیچھے لگا ہوا تھا، اسی لیے تو آج اس حال کو پہنچ گیا ہوں. سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے. بیگم صاحبہ سے بھی بھاگے گا. کوئی مددگار نہیں، کوئی کام نہیں آ رہا. کیا کرے یار، حساب ہی ہو جائے، حساب ہی ہو جائے، پتہ لگ جائے کیا ہونا ہے. سارے جمع ہوں گے، کیا کرے. کوئی تھوڑا سا ٹائم نہیں، گھڑیاں نہیں چلیں گی 24 گھنٹے والی آپ کی وہاں. چلو سارے مل کے حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں. ہمارے باپ ہیں، اللہ نے ان کی خطا معاف کی تھی، آج ان سے مدد مانگتے ہیں. آج ان سے آواز آئے. میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، زیادہ نہیں آپ سے کہلواؤں گا، ذرا کہہ دیں آج ان سے. دنیا میں کہیں تو اعتراض ہوتا ہے نا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. حالانکہ اتنے بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو. اس وقت ان کو فتویٰ یاد رہتا، یا رسول اللہ یا علی یا غوث کہے تو ان کو مرچیں لگتی ہیں. مرچیں جانتے ہو نا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ٹھاک لگتی ہیں، چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے اندر کوئی مروڑ اٹھے ہوئے ہیں. سنی کا چہرہ نبی کے نام سے کھل اٹھتا ہے. ان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے. ان کو نبی کا نام اچھا لگتا ہے. چلو حضرت آدم سے مدد مانگے. اس دن مانیں گے، اس دن کا ماننا کام آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی، آج ہماری توبہ قبول کرواؤ. وہ بھی کہیں گے لست لہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، مجھے اپنی پڑی. اللہ بڑے غضب میں. جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ. میرے 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 غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، بڑی رٹ لگاتے ہیں. غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ. نبی کہیں گے الا غیری، جاؤ میرے غیر کے پاس، دوسرے کے پاس جاؤ. کیا نبی شرک کروائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. تو ان کی کھوپڑی کیوں نہیں کام کرتی؟ کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ والوں کے پاس جائیں تو شکایت کرتے، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد. یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ میں اللہ کے ولی کے پاس جاؤں تو فتویٰ لگاتا ہے، تو جس کے پاس چلا جائے تیری توحید سلامت. تو سن لے، ہم غیر اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم حبیب اللہ کے پاس جاتے. وہ غیر ہوں گے تمہارے، ہمیں تو اہل اللہ پیارے ہیں. ہم اللہ کے پیاروں کے پاس جاتے ہیں، دشمنوں کے پاس. یہ موضوع نہیں میرا، ورنہ اس پہ آپ کو سناتا. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے جب یہ ایسا کہتے. ان کو سوچنا چاہیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان پولیس کا، پولیس کے محکمے والوں کا. ایسا بیڑا غرق کیا انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا 15. کیا لکھا اس کے آگے؟ مددگار. کیا لکھا ہے؟ ان سے کو فتویٰ لگاؤ ان پر. وہاں حکومت کا ڈنڈا، پتہ لگ جائے گا ان کو. اللہ والوں سے مدد مانگنا مومنوں کا طریقہ ہے. کن کا طریقہ ہے؟ حضرت آدم کے پاس جائیں گے مدد مانگنے.
حضرت جی اگر آج کے دن آپ نہیں کام آ رہے تو کدھر جائے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کی کشتی پار لگائی تھی. سارے جو جلوس نکالنے کو بدعت کہتے ہیں، جو نبیوں کے پاس اللہ والوں کے پاس جانے کو غلط کہتے ہیں، سارے جائیں گے. سارے نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آج ہماری کشتی پار لگاؤ. وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آپ بھی آج کام نہیں آ رہے تو کدھر جائیں؟ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان پر اللہ نے آگ گلزار کی، وہاں بھی گئے، وہی جواب لست لہا.